بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 75 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان حال ایمان من قال لاخیہ المسلم یا کافر۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈال لیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے، آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر وعبد اللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے تو بے شک دونوں میں سے ایک کفر کو لے کر جاتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے محمد بن بشر العبدی ابو عبداللہ الکوفی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں نافع العدوی۔ چوتھے ہیں ابن عمر جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ باب کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کے، اور عبید اللہ راوی سے اخیر تک مدنی راویوں کا تسلسل ہے، بقیہ کوفہ کے راوی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، عبید اللہ نافع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں فقیہ راویوں کا تسلسل ہے، عبید اللہ یہ بھی فقیہ ہے، نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ تمام حضرات اپنے اپنے زمانے میں مشہور فقہا میں سے رہے ہیں۔ اور چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں اور مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ ان سے 2630 احادیث کو روایت کیا گیا ہے، اور اپنے زمانے میں مشہور مفتیوں میں سے ایک ہیں۔ مقصد حدیث یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے متعلق آدمی سمجھتا ہے کہ وہ فضا میں فنا ہو جاتی ہیں، اور جب اس کا وجود ہی نہیں رہتا تو پھر اس پر گرفت اور مواخذہ کیسا؟ اس لیے جو کچھ منہ میں آتا ہے انسان بول دیتا ہے۔ شارع کی نگاہ میں انسانی باتوں کی بڑی اہمیت ہے، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ فضا میں محفوظ ہے، اور کم سے کم ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرشتوں کے پہرے مقرر کر دیے ہیں، جو ان کے ہر قول و فعل کو قید کتابت میں لا رہے ہیں، اور بروز جزا وہ سب پیش ہوں گے اور اس پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ یہ تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کی اہمیت محسوس کرے۔ باب سابق میں کس بیانی کو نفاق کی علامتوں میں شمار کیا گیا تھا؟ اگر منافق اس بارے میں قابل گرفت ہے تو مسلمان اس معاملے میں کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح نیک اعمال کی بنا پر کسی کافر کو مسلمان کہنا صحیح نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کے اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے کافر کہنا صحیح نہیں۔ اسلام میں کسی کافر کو مسلمان کہنے یا کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت یکساں ہے۔ بہرحال کسی مومن عاصی کی تکفیر جائز نہیں، لہذا اس حدیث پاک میں عملی کوتاہیوں اور ذنوب و معاصی کے مرتکب کی تکفیر سے ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ضروریات دین کا منکر ہو یا دین کا مذاق اور استخفاف کرنے لگے یا عقائد کفریہ رکھنے لگے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ مسیلمہ کذاب مدعی اسلام اور معترف نبوت تھا، لیکن چونکہ اس نے ضروریات دین یعنی ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اس لیے اس کو کافر سمجھا گیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا، اگرچہ وہ اہل قبلہ نمازی تھے، ذبیحہ کھاتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام نے مرتد سمجھ کر ان سے جہاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان
ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر بیٹھے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کو بیان کرتے ہوئے مختلف علماء کے مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں اور پھر اخیر میں خلاصے کے طور پر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کافر کہا گیا اگر وہ شرعی طور پر واقعی کافر ہو تو کہنے والا سچا ہے اور یہ کلمہ کفر اسی پر ٹھہر جائے گا جسے کہا گیا، لیکن اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا اور اس قول کی برائی اور گناہ کہنے والے پر ہوگا۔ یہی رجع یعنی واپس لوٹنے کی تعبیر کا مطلب ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ منصفانہ جواب ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں اس کو ذکر کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب میں، اور دیگر مشائخ اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو اس پر کیا حکم ہوگا۔ اگر وہ ویسا نہ ہو جیسا کہ کہنے والے نے کہا تو کفر کا گناہ کہنے والے پر ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ زبان کو برے اور فحش کلام سے محفوظ رکھنے کا وجوب اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرے اور اسے کفر، فسق یا فجور جیسے گندے الفاظ سے نہ پکارے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ شریعت کی یہ خاص توجہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کاموں کی طرف رہنمائی دی جائے جو ان کے لیے بہتر ہیں اور انہیں ان چیزوں سے دور رکھا جائے جو ان کی عزت اور دین کو نقصان پہنچائیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگانا ایک سنگین گناہ ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنی ضروری ہے اور اپنے بھائی سے معافی طلب کرنی چاہیے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اور اس سے درگزر کی درخواست کرنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو بے شک اس نے اس کا دونوں میں سے ایک کے لیے اقرار کر لیا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ کفر کہنے والے پر لوٹ جائے گا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، عبداللہ بن دینار العدوی اور یحییٰ بن یحییٰ التمیمی وہ نیشہ پوری ہیں، اور علی بن حجر، ان تمام حضرات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور یحییٰ بن ایوب مقابری ہیں اور بغدادی ہیں، اور قتیبہ بن سعید ثقفی ہے، بغلانی ہے، یعنی بغلان قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اسناد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ سند اعلیٰ ترین سند شمار ہوتی ہے۔ یہاں ان احادیث سے ثابت ہونے والے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس صفحے کے اندر بھی چند فوائد کو لکھا گیا ہے، اس صفحے کے اندر بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک فائدہ مذکور ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔